حسین سے مانگی۔ اب میرا آپ سے سوال ہے، حسین سے بیعت مانگی، حسین نے بیعت کی کیوں نہیں؟ حسین نے بیعت کی کیوں نہیں؟ میری یہ خوش قسمتی کے مولانا بیٹھے ہیں، عربی جانتے ہیں، آپ میں پڑھے لکھے اور بھی صاحبان بیٹھے ہیں، ڈاکٹر صاحب میرے سامنے بیٹھے ہیں، شاہ صاحب بیٹھے ہیں، بیعت امام نے کی کیوں نہیں؟ اس جملے میں باندھا ہے پوری بات۔ ہر بندہ کہتا کہ بیعت 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 حسین نے کی کیوں نہیں؟ عربی زبان میں بیعت کسے کہتے ہیں؟ با یبی و بیان، بے مصدر ہے، لفظ بے مصدر ہے، اس سے بیعت نکلا ہے۔ بیعت کہتے ہیں ایک چیز لو بدلے میں دوسری دو۔ اللہ اکبر، مالک آپ کو سلام علیکم۔ ایک چیز لو بدل، چلو میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، آپ کے لیے بات ساری کھل جائے گی۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ، میں نے کیا کہا؟ بیعت کا مطلب ہے ایک چیز لو بدلے میں دوسری دو، اور ایک لفظ ہے اشترا یشتری، وہ دونوں معنوں کے لیے نہیں، وہ علیحدہ ہے۔ اشترا خریدو، یشتری بیچو، وہ علیحدہ معنی ہے۔ لیکن سورہ توبہ کی آیت کیا کہتی ہے؟ ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، اللہ نے مومنین سے ان کی جانیں اور ان کا مال لیا اور بدلے میں جنت دی۔ توجہ ہے یار، ایک چیز لی دوسری دی، تو قرآن کی نظر میں بیعت کا حق صرف اسے ہے جو بیعت لے بدلے میں جنت دے۔ صرف وہ بیعت لے سکتا ہے جو بیعت لے جنت دے۔ حسین تو کہتے ہی اسے ہیں جو جنت مرنے کے بعد نہیں بلکہ شب عاشور مرنے سے پہلے ہی دکھا دے۔ آئے ہے تو بیعت کا حق صرف اسے ہے جو بیعت لے بدلے میں جنت دے۔ اس کو کوئی حق نہیں ہے جسے خود بھی یقین نہ ہو میں نے جانا ہے یا نہیں جانا۔ بیعت کا حق صرف اسے جو بیعت لے بدلے میں جنت دے۔ دوسرا بیعت کا حق کسے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ ذِكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، ہم نے نصیحت کے بعد زبور میں لکھ دیا کہ زمین کے وارث صرف صالح بندے ہو سکتے ہیں۔ بیعت کا حق صرف اسے ہے جو فاجر فاسق نہ ہو، صالح ہو۔ اور یزید کون ہے؟ امام نے بھرے دربار میں اس کے لیے کہا تھا نحنو اہل بیت النبوہ و مہدن الرسالہ بنا ختم اللہ بما فتح اللہ بما ختم اللہ و یزیدو راجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحرمہ لیس حاضح المنزلہ مثلی لا یبایع مثلا تنظرون اینا حق بالخلافت والبیع، اینا حق بالخلافت والبیع۔ امام نے فرمایا علی الاسلام سلام انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام کے خطبے کے یہ جملے ہیں۔ امام نے فرمایا تو بیعت مانگتا ہے، کس سے مانگتا ہے؟ تو کون ہے؟ میں کون ہوں؟ کائنات کی تمام نجاستیں تو ہے، طہارتیں ہمارے گھر سے جنم لیتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک اور جملہ کہوں، امام نے فرمایا تو خلم خلا شراب پینے والا، تیرے گھر میں شراب اور گانا، میرے گھر میں آیات اور قرآن۔ امام نے فرمایا نحنو اہل بیت النبوہ، ہم اہل بیت ہیں، نبی کے گھر والے۔ وَمَحْدَنُ الرِّسَالَةِ، رسالت کی اصل ہم ہیں۔ فرمایا وَمُخْتَلِفُ الْمَلَائِكَةِ، ملائکہ کا نزول ہمارے گھر میں۔ وہ یزید کون ہے؟ یزید الراجل فاسق،
یزید تو خلم خلا گناہ کرنے والا ہے، شراب پینے والا ہے. فرمایا لیس ھذہ المنزلہ، وہ اس قابل نہیں، مثلی لا یبایع مثلا، وہ اس قابل نہیں کہ مجھ جیسا. جو تھک گیا اس کا میرے پاس علاج نہیں ہے رانا صاحب. وہ اس قابل نہیں کہ مجھ جیسا. فرمایا رات کے اندھیرے میں مجھ سے بیعت مانگی ہے. اینا حق بالخلافت والبیع، صبح ہونے دو پھر پتہ چلے گا خلافت کا حقدار تو ہے کہ میں. اور پھر امام نے فرمایا الال اسلام سلام، اس اسلام پہ حسین سلام کرتا ہے جس اسلام کا یزید جیسا حکم ہو. فرمایا اس اسلام کو میں سلام کرتا ہوں، اس اسلام سے میں حسین کا نعرہ کش جس اسلام کا حکم یزید ہو. اچھا میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، پھر دوسرا سوال کہ اس فاسق فاجر کتوں سے کھیلنے والے یزید کی جرت کیسے ہوئی حسین جیسی شخصیت سے بیعت مانگنے کی؟ کیسے جرت پیدا ہو گئی؟ سمندر ہے نا، سمندر، اس کے اندر بڑی طاقت ہے، لیکن جب سمندر کے اندر حرکت رک جائے نا اس میں مینڈک پیدا ہو جاتے ہیں، اس میں کیڑے مکوڑے پیدا ہو جاتے ہیں. پتہ نہیں میں کوئی بات کر رہا ہوں جن کو سمجھ آ رہی ہے. بزدل اس میں اپنے آپ کو اندر ڈال کے تیرنا شروع کر دیتے ہیں. جو سمندر کی لہر سے بھی ڈرتا ہے، سمندر کی موج سے بھی ڈرتا ہے، جب سمندر کے اندر حرکت نہ ہونا تو وہ مینڈک کیڑے مکوڑے اس سمندر کو اپنی سیرگاہ بنا لیتے ہیں. قومیں بھی سمندر کی طرح ہوتی ہیں، جب قوموں میں حرکت نہ ہونا ہو تو یزید جیسے کیڑے مکوڑے پیدا ہو جاتے ہیں. یزید نے اسلام کو سیرگاہ سمجھ لیا تھا، سیر و تفریح سمجھ لی تھی، اور جب سمندر کے اندر موج نہ ہونا پھر جور اور بدبو پیدا ہو جاتی ہے. گندا یزید جب اسلام میں داخل ہوا، اسلام کے اندر اس گندی بدبو کو ختم کرنے کے لیے حسین اکیلا کھڑا ہو گیا. اللہ اکبر. کیوں کھڑے ہوئے حسین؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ میں ابھی آیا، گاڑی سے اترا، چھوٹے سے بچے سامنے کھڑے تھے، سانپ نظر آیا، میرے کو گیا. بچے ہنسنے لگے، کہنے لگے مولانا گزر جاؤ، یہ پلاسٹر کا ہے. اللہ اکبر، مالک آپ کو سلامت رکھے. جب کہا نا پلاسٹر کا ہے، میں اطمینان کے ساتھ مطمئن ہو کے گزر گیا. جملہ ضائع نہ ہو، گھر جانے تک مجھے دکھ رہے گا. کیوں گزر گیا؟ پہلے تو ڈر رہا تھا، جب حقیقت سامنے آ جائے، جب حقیقت روشن ہو جائے اقدام بدل جاتا ہے. ساری دنیا جس یزید سے ڈرتی تھی، اکیلا حسین اس کی حقیقت کو جانتا تھا. حسین جانتے تھے یہ ایک گندا کیڑا ہے، یہ ایک کھڑے ہوئے سمندر میں تیرنے والا مینڈک ہے، یہ بزدل ہے، اس کے خلاف میں کھڑا ہوں گا. آج بندے نا، بڑے بڑے بندے حسین کے خروج پہ باتیں کرتے ہیں. حسین نکلے کیوں؟ شاہ جی حسین کے خروج کے مقصد کو وہ بیان کرتے ہیں جن کو ابھی تک اپنی خلقت کے مقصد کا بھی پتہ نہیں ہے. اللہ، جن کی اپنے پیدائش کے مقصد کا پتہ نہیں، وہ حسین کے مقصد کو بیان کرنے لگ جاتے ہیں. جی نماز بچانے کے لیے. میں آج بہت بڑی حقیقت 3 کیمروں کے سامنے روشن کرنے لگا ہوں. حسین جیسی شخصیت نماز بچانے کے لیے گئی تھی، بڑے بڑے کہتے ہیں. میں نے کل بھی ایک فقہ کا مسئلہ بیان کیا تھا، آج پھر بیان کرنے لگا ہوں. فقہ کہتی ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، بندہ پانی میں ڈوب رہا ہے،
تجھے تیرنا آتا ہے تو نماز چھوڑ دے، بندے کو بچا۔ میں نماز پڑھ رہا ہوں، آگ لگی ہے، مجھے بجھانا آتا ہے، نماز نہ پڑھ، چھوڑ دے، بندے کو بچا۔ جملہ کہوں شاہ جی، عبادات کو قربان کر دو انسانیت پر، یہی اسلام ہے۔ ہائے ہائے اللہ اکبر۔ عبادات کو قربان کر دو انسانیت پر۔ اب میں جملہ کہنے لگا ہوں، آرام سے کہنا ہو۔ یہ میں پہلی دفعہ ایسا بانی دیکھا ہے جو بول کے مولوی کو کہتا ہے قبلہ زور ایسا لگایا کریں، یعنی یہ میری چاہت رکھتے ہیں، یہ میری جان کے حصے دار ہیں، میں ان پہ بڑا مطمئن ہوں، لیکن جب زور کہا ہے تو پھر اپنے مجمع کو بھی کہا کرو نا، مولوی نے زور کوئی نہیں لگانا لیکن باتیں بڑی کرنی ہیں۔ بھی جب مجھ جیسا ایک حقیر بندہ بھی اسلام پہ، نماز پہ قربان نہیں ہو سکتا تو حسین جیسی شخصیت نماز پہ کیسے قربان ہو گئی؟ یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے کہ حسین نے نماز کو بھی بچایا۔ ہائے ہائے، میں کہہ گیا تو پیچھے رہ گئے۔ نماز ہی نہیں بچائی، نماز بھی بچائی۔ میرا کام نہیں ہے آپ کو بلوانا، تو اور کیا کام ہے؟ ایک جملہ میں کہنے لگا ہوں اور پوری کربلا کو اس جملے میں بند کرنے لگا ہوں۔ حسین کربلا گئے کیوں نہیں تھے؟ آخری خطبے میں کتابوں کے سینوں میں جو بات درج ہے وہ بیان کر لگا ہوں۔ امام نے فرمایا تھا، فوجی اشقیاء تم مجھے اکثر جانتے ہو کہ آنکھوں سے دیکھا، اللہ کے نبی نے مجھے کندھوں پہ بٹھایا، اللہ کے نبی نے مجھے اپنے بال پکڑائے، اللہ کے نبی نے اپنی زبان چسائی، تو پھر مجھے قتل کیوں کرتے ہو؟ سارے فوجی اشقیاء باجماعت بول کے کہنے لگی، ہم قتل اس لیے کرتے ہیں بغضن لے ابی کا، تیرے باپ علی کے بغض میں۔ تو مجھے پتہ چل گیا کربلا صرف نماز کے لیے نہیں بلکہ علی کی ولایت کے لیے تھی۔ حیدر 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 حیدر، نعرہ حیدری، نعرہ ولایت علی، نعرہ ولایت علی، نعرہ حیدری۔ بغضن لے ابی کا، فوجی اشقیاء خود بول کے کہہ رہی ہے ہماری آپ سے تو کوئی دشمنی نہیں حسین، تو کسی کو کچھ کہتا نہیں ہے۔ حسین کہتے ہی اس شخصیت کو ہیں جو کسی کو کچھ بھی نہ کہے، تو اس سے تو دشمنی کوئی نہیں، پھر قتل کیوں کرتے ہو؟ بغضن لے ابی کا، تیرے باپ کے بغض میں۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ کربلا کیوں واقعہ ہوئی ہے، کربلا کا منصوبہ کب بنا ہے؟ بدر سے، اور کربلا میں پھر خود وہ بول کے کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں تو کچھ نہیں کہتے، ہم تمہارے باپ علی کے بغض میں کربلا بپا کر رہے ہیں۔ تو پھر مقصد کیا تھا امام کے خروج کا؟ آؤ خود امام کی زبانی امام کا مقصد بیان کرتے ہیں کہ امام کا کیا مقصد تھا۔ بڑے بندوں نے امام کا ساتھ تو نہیں دیا۔ شاہ جی بات آگے میں کہنے لگا ہوں، بندے کہتے ہیں کہ کوفہ والے بے وفا تھے، صرف یہ ایک جملہ گھڑا گیا ہے، ورنہ میں آپ ایک سے جملہ کہنے لگا ہوں۔ اگر کوفہ والے بے وفا تھے، حسین مدینے سے نکلے ہیں، کتنے صحابہ نے حسین کا ساتھ دیا؟ مدینے سے حسین کو نکال مدینے والے رہے ہیں اور بے وفا کوفہ ہو گیا۔ یہ جملہ مشہور ہو گیا ہے، کوفہ والے بے وفا کبھی واقف ملا تو میں بتاؤں گا یہ جملہ کیوں گھڑا گیا ہے۔ یہ بنو امیہ نے اپنی قدورتیں چھپانے کے لیے، اللہ اکبر، مالک آپ کو سلامت رکھے، امام کا ساتھ تو نہیں دیا مدینے والوں نے۔ جب نکلے، تاریخ پڑھو، اب ایک مجلس میں پوری تاریخ خروج امام حسین کیسے بیان کر سکتا ہوں؟ البتہ کئی لوگوں نے
امام جیسی شخصیت کو بھی جانے سے روکا، مشورے دیے، امام کو مشورے. ہائے ہائے اللہ اکبر. جس کے جملہ کہوں، جس کے ہاتھ میں کائنات کی نبضیں ہوں اس سے مشورے لیے جاتے ہیں، دیے نہیں جاتے. تو جناب حنفیہ نے پوچھا تھا مولا کیوں جا رہے ہیں، لوگ پوچھ رہے ہیں. تو امام نے جملہ فرمایا کہ میں کیوں نکل رہا ہوں مدینے سے. انی لم مخرج اشرن ولا باطرن ولا مفسدن ولا ظالمن انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ واريد ان امر بالمعروف وانہا عن المنکر واسیر بسیرت جدی رسول اللہ. انی لم اخرج اشرن ولا بطرن. کیا ترجمہ؟ امام نے فرمایا میں اپنی مشہوری کے لیے نہیں نکل رہا، اپنا نام پیدا کرنے کے لیے نہیں نکل رہا. آج بندے سوال کرتے ہیں جی یہ عزاداری کا مجلس کا کیا مقصد ہے؟ آج کے مجلس کا یہ میسج لے کے جانا. تو میں ایک جملہ کہوں شاہ جی، مجلس کا وہی مقصد ہے جو حسین کے خروج کا مقصد تھا. کیا مقصد حسین کے خروج کا؟ حسین کے خروج کا مقصد مشہوری نہیں، فساد نہیں. یہ مجلسیں فساد کے لیے نہیں ہوتی، یہ مشہوری کے لیے نہیں ہوتی. اللہ اکبر. توجہ ہے میری طرف؟ یہ اصلاح کے لیے ہوتی ہے. اگر بانی کرواتا ہے مجلس، 100 بندہ آتا ہے سننے کے لیے، بھئی توجہ ہے میری طرف جانے. یار پنکھا بند رہنے دے، خیر ہے، کچھ نہیں، ان کو کچھ نہیں ہوتا، آپ بیٹھ جائیں. کیا فرمایا امام نے؟ میں مشہوری کے لیے، اپنے نام کے لیے. عزاداری کا بھی وہی مقصد جو حسین کے خروج کا تھا. عزاداری اصلاح کے لیے، عزاداری وہی حسین کے مقصد کے لیے ہے، حسین کے مقصد والی ہے، جس میں کروانے والا اپنا نام پیدا نہ کرے. آج افسوس کی بات ہے، مجھے ممبر سے کہنا پڑتا ہے، آج کے بانیان اکثر ذکر پسند نہیں رہے، سوسائٹی پسند ہو گئے. میں اکثر بانیان سے کہتا ہوں قبلہ، وہ کہتے ہیں جی وہاں فلاں بندے کو نہ بلائیں، مجمع نہیں آتا. مجھے کچھ جملہ کہنے دو یار. جس کی زلفیں لمبی ہیں، گاڑی بڑی ہے، جس نے میک اپ کیا ہوا ہے، اس کو بلانا ہے، نہ بلائے تو مجمع نہیں آتا. رسول کا ایک خطیب تھا جس کا نام بلال تھا، رنگ کا کالا تھا، زبان میں لکنت تھی. آج جیسے سوسائٹی پسند، معاشرہ پسند بندوں نے بھی جیسے بانیان کو مشورے دیے جاتے ہیں، رسول جیسی ہستی کو مشورہ دیا. یہ زبان کا توتلا ہے، اس کو اذان سے ہٹا دو. لیکن بندوں کی نظر تھی چہرے پر، سر پر. رسول کی نظر تھی بلال کے دل پر، نیت پر. فرمایا خبردار، تم نے رنگ دیکھا، تم نے دولت دیکھی، تم نے سور دیکھی، میں نے نیت دیکھی. جب تک رنگ کا کالا، زبان کا توتلا، ظاہراً معاشرے میں غریب، بلال اذان نہیں دے گا، سورج نہیں نکلے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، آواز بلند تر صلوات. کیا بات ہے. میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے، میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے. فیصلے جو بھی کرے بے مثال کرتا ہے. ارے میرے رسول کو شمس و قمر سے مت پہچان، ایسے کام تو ان کا بلال کرتا ہے.
नारा हैदरी। نیت دیکھو، معاشرہ نہ دیکھو، کثرت نہ دیکھو، ذمہ دار ہے کروانے والا، ذمہ دار ہے پڑھنے والا۔ یہ شاہ صاحب ہیں، اس مجمع میں 200 بندہ بیٹھا ہوا ہے، اگر 1 گھنٹہ مجلس ہوتی ہے تو 1 گھنٹہ نہیں ہے، وہ 200 گھنٹہ بنتا ہے۔ یہ 200 انسان کے ذمہ دار ہیں، اس 200 کے سامنے جس کو بٹھایا ہے وہ ذمہ دار بھی ہے یا نہیں؟ قیامت والے دن حسین پوچھے گا، کروانے والے سے پوچھے گا، کروانے والے کی ذمہ داری، پڑھنے والے کی ذمہ داری، کہ اگر مجلس میں حسین کے خروج کا مقصد بیان تو مجلس، اگر اپنی نشو و نما تو مجلس نہیں، وہ صرف تیری میٹنگ اور سوسائٹی ہے۔ مقصد بیان کیا جائے حسین، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ حسین کا کیا مقصد تھا؟ انی لم مخرج اشرن ولا بطرن، میں اپنی نشو و نما کے لیے نہیں نکلا۔ کیوں نکلا ہے؟ انما خرج تو ہائے ہائے لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ، میں اپنے نانا کی امت کی صلاح کے لیے۔ بھئی کیمرہ مین ان پہ کیمرہ ضرور لگانا، جملہ کہنے لگا ہوں، شیعوں کی صلاح کے لیے نہیں، امت کی صلاح کے لیے۔ میں ہاتھ جوڑ کے پینسرے میں جملہ کہتا ہوں، جب حسین نکل امت کے لیے رہا ہے تو حسین کا ذکر بھی صرف شیعوں کو نہیں، پوری امت کو منانا چاہیے۔ علی حق، 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 نعرہ حیدری۔ اچھا 28 کو نکلے، 28 رجب کو نکلے ہیں، 3 شعبان کو مکے پہنچے۔ یہ سارے بندوں کو جتنے بیٹھے ہوئے ہو نا، جو پہلی دفعہ مجلس میں، یہ جو پہلے آئے، ان سب کو اتنا پتا ہے کہ حسین نے حج نہیں پڑھا۔ اب لطف ہے، یہ جملہ میں نے کہا ہے اس اگلے جملے کا لطف دینے کے لیے۔ 28 رجب کو نکلے ہیں، 3 شعبان کو مکے پہنچے ہیں۔ شعبان، ماہ رمضان، شوال، ذوالقعدہ، 8 ذی الحجہ کو نکلے، 4 مہینے 10 دن بنتے ہیں۔ 4 مہینے 10 دن حسین مکے میں رہے۔ جب حج پڑھنا نہیں تو مکے میں رہے کیوں؟ اور یار مجھے جو شاہ صاحب مجلس لکھوائیں، اور میں پہنچ چکا ہوں صدار چوک پہ، اور مجھے فون کریں قبلہ میں معذرت چاہتا ہوں مجلس کینسل ہے، اللہ نہ کرے، آنا نہیں نہ بنتا۔ اور جب ایک عام مولوی مرلے کی مسجد میں نماز پڑھانے والا اپنی گاڑی وہاں سے موڑ لے گا، جب مقصد نہیں تو پھر سفر کیسا؟ حسین نے حج پڑھنا نہیں تھا، پھر گئے کیوں؟ گئے کیوں؟ بھی عام بندے کے فیصلے اور امام کے فیصلے میں فرق ہوتا ہے۔ بندے فیصلہ کرتے ہیں اپنے لالچ، اپنے تحفظ، اپنے مفاد، اپنی جان بچانے کے لیے۔ امام کا فیصلہ ہوتا ہے اسلام بچانے کے لیے۔ امام نے حج کیا کیوں نہیں؟ آج اس بات سے پردہ اٹھانے لگا ہوں۔ آج میڈیا کا دور ہے، آج کا جوان نیٹ اس کی آکسیجن بن چکا ہے۔ ابا گم ہو جائے تو خیر ہے، موبائل گم نہ ہو۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟
اور جڑے چپ ہو گیا صبح اٹھ کے سرہانے سے ابا دیکھتے ہو یا موبائل دیکھتے ہو؟ آپ نہیں، ان میں بھی شامل ہوں یار، موبائل دیکھتے ہیں۔ تو آج میڈیا کا دور ہے۔ پرانا زمانہ ذرائع ابلاغ خبریں پہنچانے کے ذریعے نہیں تھے، اور جو کچھ تھا وہ بھی دشمن کے ہاتھ میں۔ تم چپ ہو گئے۔ دشمن کا اتنا قبضہ تھا اس دور کے میڈیا پہ، جب علی کو مسجد میں ضرب لگی، یہ خبر شام میں پہنچی تو شام کے لوگوں نے یہ سب نے مل کے کہا تھا علی مسجد میں لینے کیا گیا تھا؟ یعنی جو کچھ تھا ان کے پاس تھا۔ میڈیا کا وہ دور، اس دور میں اگر کوئی خبر پہنچانی ہے تو ذریعہ کیا ہے؟ دنیا کے ہر کونے پہ خبر پہنچانی ہے تو ذریعہ کیا ہے؟ ایک ہی ذریعہ تھا، لطف لینا۔ وہ ذریعہ تھا کہ 8 ذی الحج وہ دن ہوتا ہے کہ دنیا کے ہر کونے سے جس مسلمان نے بھی آنا ہو وہ مکے پہنچ جاتا ہے۔ حسین نے 8 ذی الحج تک دنیا کے ہر کونے سے آنے والے مسلمان کا انتظار کیا۔ جب سارے پہنچ گئے حسین چپ کر کے چل پڑا تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے جانا تو میں نے بھی تھا، پتہ نہیں تھا۔ ہائے ہائے ہائے۔ اللہ حسین بہانے سے لوگوں کو ہدایت کی طرف لانا چاہتا ہے، بہانے سے، کسی کا کوئی بہانہ قبول نہ ہو۔ 8 ذی الحج کو این وہ وقت جب دنیا کے ہر کونے سے حاجی پہنچ چکا ہوتا ہے، حسین نے اس وقت نکلنے کا اہتمام کیا۔ اچھا ایک بات بڑی مشہور کی جاتی ہے کہ حسین نے احرام توڑا، یہ بڑا ایک کبھی لفظ ہے۔ احرام توڑا نہیں، حج کے لباس کو عمرے میں بدلا۔ تو بدلیں گے کہ کیا کیا جاتا ہے؟ میں آپ کو ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اور یہ جملہ میرے قصد سے بڑا ہے، اس کو ضرور وصول کرنا، اور کوئی پوچھے بھی تو اس کو بتانا بھی، علمی گفتگو کرنے کا عادی ہوں۔ جب حسین مکے میں پہنچے نا، یزید نے 3 گروہ تیار کیے خفیہ طور پر۔ ایک گروہ تیار کیا کہ تم حاجیوں کا لبادہ اوڑھو، نیچے خنجر چھپاؤ، خفیہ طور پر حسین کو قتل کر دینا، یوں ہمارا مقصد حل ہو جائے گا۔ مکے میں حسین ہوگا، حسین کے پاس اسلحہ، نیزہ، ڈھال تو ہوگا نہیں، امن کا شہر ہے، تمہارے لیے قتل کرنا آسان ہے۔ دوسرا لشکر تیار کیا، تم ان کو مارنا، ان کو قتل کرنا جنہوں نے حسین کو مارا۔ دو ہو گئے گروہ۔ تیسرا لشکر تیار کیا درباری علماء، جن کو پیسے دیے کہ تم فتوے تیار کر کے رکھو، جب حسین قتل ہو جائے، حسین کو قتل کرنے والوں کو جب دوسرا گروہ قتل کرے، مکے میں بد امنی پھیل جائے گی، تم فتوے پوری دنیا میں پھیلا دینا کہ حج ساقط ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ حج آج کے بعد ساقط ہو گیا۔ اس کی وجہ نیچے لکھ دینا کہ جب حسین جیسی شخصیت کو بھی مکے میں امن نہیں تو عام انسان کو کیسے امن مل جائے گا؟ یہ اپنے تینوں، یہ اسلام حج جیسے ایک اہم رکن کو بھی اسلام سے ختم کرنا چاہتا تھا، اپنا تخت بھی سنبھالنا چاہتا تھا، اور حسین کو قتل بھی کرنا چاہتا تھا۔ اس منصوبے سے اس کے سارے مسئلے حل ہو جانے تھے۔ حسین نے کیا کیا؟ حسین طواف کر رہے تھے، اپنے حج کے لباس کو عمرے میں کیسے بدلا؟ میں بتاتا ہوں۔ طواف کر رہے تھے، چلتے 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 ایک قدم پیچھے ہٹایا، حج کا لباس عمرے میں تبدیل ہو گیا۔ حسین کے بڑھتے ہوئے ایک قدم نے پیچھے ہٹ کر یزید کے تینوں منصوبے خاک میں ملا دیے۔ ابھی بھی نہیں سمجھے؟ جس کا ہٹتا ہوا قدم پورا اسلام بچا دے، اس کے بڑھتے ہوئے قدم کا کیا مقام ہوگا؟ حسینیت، حسینیت،
حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، نعرہ حیدری۔ واہ جی واہ، کیولا صاحب کیا بات۔ مالک آپ کو سلام درن۔ ایک جملہ اور کہوں، باتیں ہیں اور بڑی، ایک اور کہوں، وصول کرنا ہے ایسے ہی، تمہیں مولا کا واسطہ وصول کرنا۔ حج کا ثواب زیادہ ہے۔ شاہ جی اس جملے پہ آپ نے دعا کرنی ہے، آپ گدی والے سید ہیں، مجھے پتا چلا آپ بہت بڑی دعائیں دیتے ہیں، میرے لیے تو کامیابی یہی ہے کہ میں آپ کے پاس آ گیا۔ دیکھیں نا، آپ نیچے بیٹھے ہیں، میں اوپر بیٹھا ہوں، لیکن ایک جملہ کہوں، پھر بھی صدقہ مجھ پہ حلال ہے، ان پہ حرام ہے۔ جملہ کہنا ہے، ضائع نہ کرنا۔ پتہ چل گیا صدقہ خور ممبر پہ بھی ہو تو سیدوں کے برابر نہیں ہے۔ حج کا ثواب زیادہ، عمرے کا تھوڑا۔ ویسے ایک جملہ کہوں، معصوم حج ثواب کے لیے نہیں کرتا۔ میں نے کل بھی ایک جملہ کہا تھا یار، جو کل والے ہو وہ تو بولو۔ معصوم، کوئی بھی معصوم جو بھی عبادت کرتا ہے وہ ثواب کے لیے نہیں کرتا، امت کی ہدایت کے لیے۔ حج کا ثواب زیادہ، عمرے کا تھوڑا۔ حسین نے حج کے لباس کو عمرے میں بدلا، وجہ کیا ہے؟ امام نے ایک جملہ فرمایا، میں نہیں چاہتا میرے خون کے چھینٹے کعبے پہ پڑے جس کی وجہ سے کعبے کا امن خراب ہو۔ تو یہ حسین بتا رہے ہیں کہ امن کی خاطر ثواب میں کمی لانا حسینیت ہے، اور ثواب کی خاطر امن تباہ کرنا یزیدیت ہے۔ علمی بندے یار یہ بات سمجھے گے یار۔ میں پھر جملہ کہتا ہوں یار، امن کی خاطر ثواب میں کمی لانا حسینیت ہے، اور ثواب کی خاطر امن تباہ کرنا یزیدیت ہے۔ حسین چل پڑے، ایسے نہیں چلے۔ روایات کہتی ہیں، اوہ بہت بڑھیا، عبید اللہ ابن حر جوفی، یہ کون تھا؟ یہ وہ تھا جو صفین میں علی کے مقابلے میں تھا، اور حسین اس کو آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ میرے باپ کے مقابلے میں ہے۔ امام علیہ السلام نے اس عبید اللہ ابن حر جوفی کا رشتہ دار ہے حجاج بن مسروق جوفی، اس کو بھیجا، جاؤ عبید اللہ سے کہو تمہیں حسین بلا رہے ہیں۔ مکے میں حج کے دوران اس نے خیمہ لگایا ہوا تھا۔ حجاج گیا، اس نے حسین کے پاس آنے سے انکار کر دیا۔ امام خود چل کے اس کے خیمے میں گئے۔ امام نے فرمایا میرے ساتھ چلو، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کربلا۔ اس نے کیا کہا؟ دیکھیں یہ ہے کون؟ میں نے بتایا کہ صفین میں علی کے مقابلے میں حسین آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ میرے باپ کے مقابلے میں آئیے، لیکن حسین اسے بھی ہدایت کر رہے ہیں۔ اس نے کہا حسین، ظاہری حالات دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ آپ کی شکست ہے، نعوذ باللہ، لہذا میں آپ کا ساتھ دینے سے معذرت چاہتا ہوں۔ میں معذرت چاہتا ہوں، البتہ آپ جیسی شخصیت چل کر میرے پاس آئے، میں اسے خالی بھیجوں یہ میری توہین ہے۔ میرے پاس ایک قیمتی گھوڑا ہے، قیمتی گھوڑا، اتنا قیمتی ہے کہ یہ کسی کا پیچھا کرے تو وہ میرے قبضے سے بھاگ نہیں سکتا، اور جب میں کسی سے بھاگوں تو وہ مجھ تک پہنچ نہیں سکتا، اور میری ایک قیمتی ترین تلوار ہے، یہ بھی میں آپ کو دیتا ہوں، اور کچھ درہم و دینار بھی دیتا ہوں، یہ لے لیں، میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ امام نے لینے سے
انکار کر دیا. کیا کہا؟ سننا جملہ. امام نے فرمایا جب تو خود میرا نہیں تو تیری چیزیں میری کیسے ہو گئی؟ جب تو خود میرے رستے پہ نہیں چلتا تو اپنی چیزیں دے کر مجھ سے جان چھڑوانا چاہتا ہے. حسین تیری چیزیں نہیں مانگتا، حسین تیری جان مانگتا ہے. تیری چیزیں میرے رستے پہ نہ چلیں، تیری جان میرے رستے پہ چلے. آج عزیزان ہم بھی یہی کر رہے ہیں، شیعہ ہو یا سنی. سنی صرف 11ویں والے کی ایک دیگ پکوا کے سمجھتا ہے کہ میں جنت نہیں جاؤں گا تو کون جائے گا، اور شیعہ صرف حسین کے نام کی دیگیں اتروا کے سمجھتا ہے کہ میں جنت نہیں جاؤں گا تو کون جائے گا. حسین کا یہ جملہ بتا رہا ہے میرے نام پہ نیازیں دینے کا اگرچہ ثواب ہے، اس وقت تک ان کا فائدہ نہیں جب تک خود ہمارے رستے پہ نہیں چلو گے. ہم بڑے چودھری ہیں، پیسے دے کر دیگیں پکوا کر جوس بانٹ کے حسین کو راضی کرنا چاہتے ہیں، لیکن خود حسین کے رستے پہ نہیں چلنا چاہتے. تو وہ پھر ہم عبید اللہ ابن حر جوفی والا کردار ادا کر رہے ہیں. دو قسم کے آنسو ہیں، دو قسم کے آنسو میں بیان کرنے لگا ہوں. یزید نے بھی کربلا بپا کی، حسین نے بھی کی، لیکن فرق ہے. یزید چاہتا تھا کربلا میں صرف گریا، صرف ظلم. حسین چاہتے تھے کربلا میں ہدایت. یہ مجلس ہیں حسین کا مقصد. اگر اس سے صرف گریا لے رہے ہو تو یہ یزید والی مجلس ہے، لیکن اگر اس سے ہدایت لے رہے ہو تو یہ حسین والی مجلس ہے. حسین صرف رونے کے لیے نہیں ہے، حسین صرف رو رو کے بے ہوش ہونے کے لیے نہیں ہے، بلکہ حسین تو بے ہوش شخص کو ہوش دینے والی ہستی ہے. حسین تو ہدایت کا منبع ہے. یہ 10 محرم کا ایک واقعہ میں پڑھنے لگا ہوں، میں نہیں پڑھتا، بہت کم پڑھتا ہوں. آپ نے سنا وہ واقعہ؟ وہب قلبی کا عیسائی تھا. میں آج ہدایت پڑھ رہا تھا نا، 9 محرم کو وہب قلبی، اس کی تازہ تازہ شادی ہوئی تھی، اس کی بیوی ساتھ، اس کی ماں ساتھ. یہ کربلا کے قریب سے گزرے، پیاس کا غلبہ، انہوں نے خیمہ لگایا اور وہب پانی کی تلاش میں نکلا. امام حسین نے دیکھا کہ ہمارے خیموں کے پچھلی طرف قریب کس نے خیمہ لگایا. امام خود چل کے گئے، ہے کوئی خیمے میں؟ اندر سے وہب کی ماں نکلی، جس کا تاریخ نے نام بھی قمر لکھا ہے. وہب کی ماں قمر کہنے لگی اجنبی، میرا ایک بیٹا ہے وہ پانی لینے گیا ہے، میں ہوں اس کی ماں اور اس کی زوجہ ہے، ہمارے خیمے میں مرد کوئی نہیں. کب کا واقعہ ہے؟ 9 محرم کا. طریقت ہے کہ جب اس کی زبان سے سنا نا پانی، امام کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا، زمین پہ مارا تو چشمہ جاری ہوا. 9 محرم کو کب جاری ہوا؟ جب خود بھی پیاسے ہیں، اصغر بھی پیاسا ہے. اچھا جی، خود پیاسے ہیں، زمانے کو پانی بانٹ رہے ہیں. اس نے جب وہ چشمہ پھوٹا تو کہنے لگی اے کریم شخص، یہ کام تو اللہ کا کوئی ولی کر سکتا ہے. امام نے وہ نیزہ لیا اور جانے لگے. امام نے ایک جملہ کہا، امام نے فرمایا تیرا بیٹا آئے گا نا، اسے کہنا وہب تجھے حسین سلام کہہ رہے تھے. تعجب میں آ گئی، میرے بیٹے کا نام یہ جانتا ہے؟ واپس آیا تو پانی نہیں ملا، خالی ہاتھ ہے. دیکھا چشمہ جاری.
یہ کون اماں، یہ کیا ہوا؟ ماں نے کہا ایک کریم شخص آیا تھا، ایک کریم شخص آیا تھا. کہا ماں وہ وقت جب ہماری زندگی خطرے میں تھی، مرنے والے تھے، اس نے پانی مہیا کیا، اس کا جا کے شکریہ ادا کرنا چاہیے. کہا باپ تو جا یا نہ جا، اس نے نام لے کے تجھے سلام دیا ہے. واب کی ماں اور واب خود چل کے آئے حسین کے پاس، گفتگو ہی ان کی. کہا کہ آپ کون ہو؟ امام نے فرمایا واب میں مدینے سے آیا ہوں. کہا نام کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی کو جانتے ہو؟ واب کہنے لگا ہاں میں جانتا ہوں، جس کا نام محمد ہے. اس وقت کہا کہ میں اس کا نواسا ہوں، عیسائی. واب کی ماں کہنے لگی کہیں تو بطول کا لال تو نہیں ہے؟ کہا میں وہی حسین. جب یہ جملے کہے تو اس نے کہا کہ حسین آپ جیسی شخصیت یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ وہاں یہ جتنی فوج ہے نا اکیلے حسین کے لیے آئی ہے. کہا یہ کیوں مارتے ہیں؟ کہا میں اللہ کے دین پہ چل رہا ہوں، حسین ہدایت دے رہے ہیں. وہاب نے کہا اے حسین کیا میں بھی آپ کے دین پہ آ سکتا ہوں؟ امام نے فرمایا ہاں آ سکتا ہے اگر تو میرے نانا کا کلمہ پڑھے. پھر تاریخ کہتی ہے کہ 9 محرم کو وہاب نے کلمہ پڑھا. جب یہ کلمہ پڑھ لیا تو اس نے کہا اماں میں اب حسین کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. وہاب کہہ رہا ہے ہاں تو میری ماں ہے، میری زوجہ ہے، اس کو لے اور امن سے اپنے گھر چلی جا. اس وقت کہا کہ وہاب تجھے بتایا نہیں یہ بطول کا بیٹا ہے؟ میں بھی نہیں چھوڑوں گی، میں بھی یہیں پہ رہوں گی. پھر تاریخ کہتی ہے کہ وہاب کی ماں نے بھی کلمہ پڑھا اور کہا ہاں میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تو جا اپنی زوجہ کو لے، اس کو واپس وطن پہنچا. میں کے رہنا چاہے اس کی مرضی، تیرے گھر میں رہنا چاہے اس کی مرضی. وہاب اور وہاب کی ماں اب خیمے میں آئے. اس کی بیوی کو کہا کہ ہم یہیں پہ حسین کا ساتھ دیں گے، ہاں تیرے لیے سواری کا انتظام کر دیا، واپس گھر چلی جا. اس وقت بیوی کہنے لگی اتنی بے وفائی، جب تک جہنم رہا ساتھ رہا، اب جنت اکیلا جاتا ہے. مجھے بھی لے کے جاؤ اس قریب شخص کے پاس، میں بھی اس کے دین پہ آنا چاہتی ہوں، میں بھی اس کا دین قبول کرنا چاہتی ہوں. روایات کہتی ہیں کہ اب وہاب کی زوجہ بھی آئی، قبلہ رومال دینا، وہاب کی زوجہ بھی آئی، اس نے بھی کلمہ پڑھا. وہاب کی ماں نے التجا کی حسین سے، کریم شخصیت ہے، میں ہاتھ جوڑتی ہوں میرے بیٹے کو اذن جہاد دو. جہاد کا حکم ملا. وہاب کی بیوی بھی سامنے آ گئی، سننا حسین کریم کتنا ہے. کہنے لگی کہ مولا میں بھی اپنے شوہر کے ساتھ اکٹھا لڑ کے شہید ہونا چاہتی ہوں. امام نے سمجھایا، امام نے فرمایا عورتوں پہ جہاد نہیں ہے، البتہ میں امام ہو کے وعدہ کرتا ہوں تو اور تیرا شوہر جنت اکٹھے جائیں گے. اور روایات کہتی ہیں وہاب نے وہاں پہ شجاعت دکھائی، حمایت حسین میں لڑے اور وہاب شہید ہوئے. وہاب کا سر انہوں نے قلم کر کے وہاب کی ماں کی طرف پھینکا اور وہاب کی ماں نے وہ سار لیا، واپس فوجی اشکیاق کی طرف پھینک کے فرمایا خبردار یہ حسین کا صدقہ ہے، جو صدقہ ہو وہ واپس نہیں لیا جائے گا. اور تاریخ کہتی ہے کہ وہاب کی محبت میں زوجہ نکلی اور سننا جملہ، فوجی اشکیاء نے وہاب کی زوجہ کو بھی روز عاشور قتل کر دیا اور یوں حسین کا وعدہ پورا ہوا، دونوں اکٹھے جنت میں چلے گئے. یہ تو کریم خاندان ہے. باب مصائب ہو گیا، میرا حق بنتا تھا یہاں پہ چھوڑ دیتا، لیکن 2 جملے پڑھنے ہیں. جس حسین نے زمانے کو ہدایت دی، اس نے وطن چھوڑا نہیں، وطن چھڑایا گیا.
وطن پہ بیٹھ کے بے وطنوں کو رونے والوں، مجھے ایک طرح کی کیفیت بتاؤ نا، وہ ایک کیفیت بتاؤ کہ ابھی آپ اس جگہ پہ رہنے والے ہو، کسی درخت پہ ایک پرندے کا گھونسلہ توڑتے ہیں نا، اس پرندے کی کیفیت دیکھا کرو، کبھی اس درخت پہ بیٹھ کے چچاتا ہے، کبھی اس درخت پہ چچاتا ہوا جاتا ہے۔ حسین جب وطن چھوڑنے لگے تو پرندے کی کیفیت تھی، کبھی حسین دوڑ کے ماں کی قبر پہ جاتے۔ ہائے کرنے والوں، دنیا کے کسی غم میں ہائے نہ کرو، اللہ آپ کو اپنے گھر نصیب کرے، اللہ آپ کو اپنا وطن نصیب کرے۔ کبھی ماں کی قبر پہ پرندے کی طرح دوڑ کے جاتے، کبھی نانے کی قبر پہ دوڑ کے جاتے، نانے کی قبر پہ الوداع کہا نا، رو کے فرمایا نانا آج یقین ہو گیا حسن امیر ہے، اور تمہاری آوازوں پہ اللہ رحم کرے، اور جنت البقیع والی بی بی آپ کو خیرات عطا کرے۔ شرما کے نہ رونا، گھٹ گھٹ کے نہ رونا، میں چھوڑنے لگا ہوں، غریبوں کی کہانی پڑھ رہا ہوں۔ نانا آج یقین ہو گیا حسن امیر ہے، میں غریب ہوں۔ نانا انصاف کر، جو امیر تھا اس کو پاس سلا لیا، نانا میں تو کربلا جا رہا ہوں۔ نانا جو امیر تھا اس کا ایک کفن میلا ہوا، ہم نے دوسرا پہنایا، نانا میری تو قمیض بھی امتی ہونے ہوتا، اور نانا میری لاش پہ گھوڑے دوڑ جانے ہیں۔ اجرکم اللہ، جزاکم ربکم، اللہ آپ کا پرسہ قبول فرمائے۔ جو اہل سنت بیٹھے ہوئے ہونا، ایک کیفیت محسوس کیا کرو۔ مصائب پڑھنے کا نام نہیں ہے، آل محمد کے دکھ سننے کا یا پڑھنے کا نام نہیں ہے، دکھ محسوس کرنے کا نام ہے۔ محسوس کیا جائے تو پھر پتہ چلتا ہے غربت کسے کہتے ہیں۔ جو کہتے ہیں نا شیعہ ماتم کرتے، جو اہل سنت بیٹھے ہو، پیغام ہاتھ جوڑ کے کہتے ہو سن کے جانا۔ مجھے بتاؤ، ہاشمیوں کے 40 گھر تھے، 40 گھر، 40 گھروں کا ایک مین دروازہ تھا، 40 گھروں کے سارے افراد اکٹھے رہتے تھے، ان کے سارے بچے جمع کیے جائے تو ان کی تعداد تاریخ کہتی ہے 84 بنتی تھی، 84۔ اب مجھے انصاف سے بتاؤ، اس بڑے خاندان کی کسی سفر پہ تیاری بن جائے، وہ سارا خاندان سفر پہ تیار ہو کے چل پڑے، اس 84 میں سے 83 بچہ بھی سفر پہ چلا جائے، پیچھے ایک بچہ گھر میں رہ جائے، وہ رہنے والا بچہ مرد نہ ہو، مستور ہو، پھر وہ بھی بیمار ہو، اور پھر پتہ چلتا ہے ماتم گناہ ہے یا ثواب۔ اجرکم اللہ، جزاکم ربکم، اللہ آپ کا پرسہ قبول فرمائے۔ امام نے فرمایا عباس جی مولا، مدینے کی گلیوں میں اعلان کرو، پردے کا انتظام کرو۔ عباس کے ہاتھ میں تلوار ہے، مدینے کی گلیوں میں کہتے ہو مدینے والو خبردار، تم عباس کے بازوؤں کی طاقت سے واقف ہو، لوگ مجھے جلالیوں والا عباس کہتے ہیں، جب تک میں دوسرا اعلان نہ کروں کوئی دودھ پینے والا بچہ بھی بہر نہ آئے، اور میری مرشدزادیاں بہر آ رہی۔ اجرکم اللہ، عباس نے اعلان کیا۔ جناب آخری جملہ میں سلام کرنے لگا ہوں، جناب فضا روایت کرتی ہیں کہ میں نے کیا دیکھا، مسجد گھر کے سین میں حسین بادشاہ کھڑے ہیں، دائیں ہاتھ میں تسبیح ہے، بائیں ہاتھ سے اشارہ آسمان کی طرف کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ میں نے پوچھا مولا حسین، یہ آسمان کی طرف اشارہ کسے کر رہے ہو اور کیسے باتیں کر رہے ہو اور رو کیوں رہے ہو؟ امام نے فرمایا اماں، میرے نانا نے بتایا تھا اللہ نے کچھ فرشتے مقرر کیے ہیں جو آسمان پہ رہ کر مدینے کی گلیوں کی زیارت کرتے ہیں، میں انہیں کہہ رہا ہوں او فرشتوں آنکھیں بند کر کے تسبیح پڑھو، او میری بہنیں بہرحال